أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 440 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 170 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم، آ گیا ہے تمہارے پاس، الرسول، یہ رسول، بالحق، حق لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، تو تم ایمان لاؤ، خیرن، یہ بہتر ہوگا، لکم، تمہارے لیے، وَإِنْ، اور اگر تکفروا، تم کفر کرو گے، فَإِنَّا، پس بے شک، للہ، اللہ ہی کا ہے، ماں، جو کچھ کہ ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وکان اللہ، اور اللہ ہے، علیما، خوب جاننے والا، حکیما، بڑا حکمت والا۔ ترجمہ یوں ہے، لوگو، یہ پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں، تو ان پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گئے ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اب ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ تیسری بات یہ بتائی، اور اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتائی کہ اور اللہ علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔ یہاں قابل غور اس آیت کا ایک ایک لفظ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عالمی نبوت کی تصدیق کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خاندان کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کسی خاص قبیلے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کسی خاص زبان کے حامل افراد کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کسی خاص رنگ اور روپ اور نقشے والے لوگوں کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص ملک کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی بن کر نہیں آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف خاص ایک مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہوتی تو یا ایھا المسلمون کہتے، ایھا المؤمنون کہتے۔ یہاں یا ایھا الناس کا جو لفظ استعمال کیا گیا کہ اے لوگو، یعنی دنیا جہاں کے وہ سارے لوگوں جو اب بھی ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے اور قیامت تک آئیں گے، ان سب سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس رسول آئے ہیں، تمہارے پاس رسول آئے، تم سب کے پاس آئے ہیں، تم میں کا کالا بھی، گورا بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، امیر بھی، غریب بھی، عربی عرب والا بھی، عجم والا بھی، جزیرے میں رہنے والا بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، جہاں کہیں کا ہو،
روئے زمین پر بسنے والے سارے لوگوں اس حقیقت کو جانو کہ تمہارے پاس رسول آئے ہیں، اور جو رسول آئے ہیں وہ بالحق خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں، باطل کی کوئی چیز لے کر نہیں آئے ہیں، حق بات لے کر آئے ہیں، حقیقت پر مبنی چیز لے کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ اور وہ آئے بھی کہاں سے ہیں، کس کی طرف سے آئے ہیں؟ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے آئے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں، جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، جو چاند اور سورج کا خالق اور مالک ہے، جو جن و انس کا خالق اور مالک ہے، جو جمادات و نباتات کا خالق و مالک ہے، جو شجر اور حجر کا خالق اور مالک ہے، جو پہاڑوں اور سمندروں کا خالق اور مالک ہے، جو آگ، ہوا، مٹی اور پانی کا خالق اور مالک ہے، جو حواس خمسہ کا خالق اور مالک ہے، اس پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آئے ہیں یہ رسول۔ فآمنوا خیر لکم، بس تم ایمان لاؤ اس نبی پر، یہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اگر تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے تمہارے لیے خیر ہے، اور اگر اس نبی کو چھوڑ دو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شر میں مبتلا ہو، خیر سے محروم کر دیے گئے ہو۔ بہتری چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک ہی صورت ہے کہ اس رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ آیت مومنوں اور مسلمانوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس نبی پر ایمان لانے کا شرف ہم سب کو عطا کیا، یہ سعادت ہم کو ملی، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن بات خوش نصیبی کی حد تک نہیں ہے، یہ خوش نصیبی ایک ذمہ داری ہمارے کاندھے پر ڈالتی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگ جو اب تک اس نبی پر ایمان نہیں لائے ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچانا، اور پوری حکمت اور وعظت حسنہ کے ذریعے سے ان کے دلوں تک اس بات کو پہنچانا کہ جو نبی آئے ہیں ان کی شان کیا تھی۔ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں تک یہ پیغام ابھی نہیں پہنچا ہے اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں اور دین اسلام کی دعوت دیں، نبی برحق پر ایمان لانے کی لوگوں کو ترغیب دیں۔ پھر اگر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم کفر کرو گے، اس نبی کا انکار کرو گے جس نبی کو ہم نے بھیجا ہے، اس نبی کا انکار کرو گے جو حق لے کر تمہارے پاس آیا ہے، اگر تم انکار کرو گے تو یاد رکھو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کی ملکیت میں کوئی سے کوئی چیز نکل نہیں جائے گی، اللہ کا کوئی خسارہ اور نقصان نہیں، اس لیے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی مالک ہیں، اسی کے ملک میں ساری چیزیں ہیں۔ تم کفر کرو گے تو تمہارے اس کفر کا نقصان تمہارے اوپر پڑے گا، اس کا وبال تمہارے اوپر پڑے گا، اس کا برا نتیجہ اور برا انجام تمہارے اوپر پڑے گا۔ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون سا فیصلہ کب کرنا ہے، اس کو معلوم ہے، اس کو علم ہے، تمہارے حالات سے پوری طرح وہ باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔